بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی طرف سے یہ پہلا آن لائن علمی و تربیتی دورہ ہے جس کا یہ 5واں درس ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب الفرق بین النصیحۃ والتعییر کے اندر ایک اصول ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل علم کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر کسی عالم سے کسی مسئلے میں شاذ قول کا صدور ہوتا ہے، یعنی کسی مسئلے میں وہ پوری امت سے ہٹ کر اپنا ایک الگ موقف اختیار کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اہل علم ان کے موقف کی شدت کے ساتھ تردید کرتے ہیں اور بسا اوقات ان پر بھی نکیر کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ پچھلے درس میں گزر چکا، لیکن میرے بھائیوں یہ قاعدہ علی الاطلاق نہیں ہے، یہ اصول علی الاطلاق نہیں ہے، اس لیے کہ اہل علم کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ رائے کو پرکھتے ہیں۔ جس مسئلے میں کسی عالم سے شاذ قول کا یا شاذ رائے کا صدور ہوا ہے تو وہ اس رائے کو دیکھتے ہیں کہ وہ رائے جمہور کے موقف سے قریب ترین ہے یا کہ اس رائے میں بہت زیادہ مخالفت پائی جا رہی ہے یا بہت زیادہ اس کے اندر قباحت ہے۔ پچھلے درس میں یہ بات آئی کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ اگر کوئی اپنے خصیے کو چھو لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر وضو کرنا لازم ہے، اس لیے کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جمہور اہل علم کا یہ موقف ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضأ، جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لے اسے وضو کرنا چاہیے۔ اور شرمگاہ کا جو اطلاق ہوتا ہے، ذکر کا جو اطلاق ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف آلہ تناسل پر ہوتا ہے، اس حصے پر ہوتا ہے جس حصے کے ذریعے سے انسان جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، اس کے اندر خصیے داخل نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ اگر کوئی خصیے کو بھی چھو لیتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ اس قاعدے کی روشنی میں جس میں کہا گیا کہ ما قارب الشیء اخذ حکمہ، کہ جو چیز جس کے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ اس کا حکم اخذ کر لیتی ہے، اس بنیاد پر عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے یہ موقف اختیار کیا۔ اہل علم نے ان کے اوپر شدت کے ساتھ نکیر نہیں کی، البتہ اس قول کی انہوں نے تائید نہیں کی، ان کے رائے کی تردید کی، لیکن ان پر شدت کے ساتھ نکیر نہیں کی، بلکہ بعض اہل علم نے جیسا کہ ہمارے شیخ عبد المحسن ابن حمد العباد حفظہ اللہ نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی احتیاطی طور پر خصیے کو چھو لینے کے بعد وضو کرتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ اس بات پر تو اہل علم کا اجماع ہے کہ اگر کوئی اپنے دبر کو، یعنی جس پچھلی شرمگاہ سے وہ پاخانہ کرتا ہے، اس کو اگر چھو لیتا ہے تو اس کی وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ اس پر نص موجود نہیں ہے، لیکن اس پر اہل علم نے اتفاق کیا ہے، اجماع کیا ہے۔ اسی طرح اگر عورت اپنی شرمگاہ کو چھوئے یا مرد اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو ایسی صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو موقف عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے اختیار کیا یہ اتنا زیادہ قبیح نہیں تھا، لیکن کچھ رائے ایسی ہوتی ہیں، کچھ اقوال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بہت زیادہ قباحت پائی جاتی ہے۔ اس لیے اہل علم صرف اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے امت سے ہٹ کر اپنا ایک الگ موقف اختیار کیا، بلکہ اس وجہ سے بھی کہ ان کے اس موقف کے اندر قباحت بھری ہوئی ہے، اس بنیاد پر شدت کے ساتھ اس موقف کی بھی تردید کرتے ہیں اور ان کے اوپر بھی رد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ظاہریہ پر فقہاء کرام نے جن جن مسائل میں رد کیا ہے، بعض ایسے مسائل ہیں
جن میں ظاہریہ کا موقف انتہائی قبیح ہے، اس بنیاد پر فقہاء کرام نے رد کیا اور رد کرنے میں سختی دکھلائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا، اس لیے کہ اگر کوئی پیشاب کرتا ہے تو وہ پانی نجس ہو جاتا ہے، ٹھہرا ہوا اگر پانی ہے اور کم ہے۔ داؤد ابن علی الظاہری نے کہا کہ اگر کوئی پاخانہ کرتا ہے تو یہ جائز اور درست ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے پیشاب کرنے سے، لہٰذا اگر کوئی پاخانہ کرتا ہے تو پانی بھی نجس نہیں ہوگا اور اس کا یہ عمل درست ہے۔ یہ موقف جمہور اہل علم کے موقف کے بالکل خلاف ہے اور انتہائی قبیح موقف ہے۔ اس بنیاد پر اہل علم نے ان کے اوپر شدت کے ساتھ نکیر کی۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرتا ہے تو وہ پانی نجس ہوتا ہے، یا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی پر پیشاب نہ کرے۔ اگر کوئی بوتل میں پیشاب کرتا ہے اور پھر اس کو ٹھہرے ہوئے پانی میں بہا دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ کہا کہ اگر کوئی کسی برتن میں پیشاب کرتا ہے اور اس پیشاب کو ٹھہرے ہوئے پانی میں بہا دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ موقف انتہائی قبیح موقف ہے، اسی لیے اہل علم نے جب اس موقف کی تردید کی تو سختی سے کام لیا، حتیٰ کہ امام نووی رحمہ اللہ نے داؤد ابن علی الظاہری کے موقف کی تردید کی اور آخر میں یہ کہا کہ وَهَذَا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ خِلَافُ إِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ أَقْبَحُ مَا نُقِلَ عَنْهُ فِي الْجُمُودِ عَلَى الظَّاهِرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ امام نووی رحمہ اللہ المنہاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث لا یبولن احدکم فی الماء الدائم کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے جب انہوں نے اہل علم کے مذاہب کا ذکر کیا اور ان کی آراء کا ذکر کیا اور ظاہریہ کے قول کا ذکر کیا تو انہوں نے داؤد ابن علی الظاہری رحمہ اللہ وغفر لہ ان کے قول کی تردید کی اور آخر میں یہ کہا کہ جو موقف داؤد ابن علی الظاہری رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے وہ اجماع کے خلاف ہے، اور کہا کہ ظاہریہ جو کتاب و سنت کے ظاہر کا ہی صرف اعتبار کرتے ہیں اور بڑی سختی کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، سب سے قبیح ترین جو موقف ہے ان لوگوں کا یہی موقف ہے کہ اگر کوئی پاخانہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، ظاہریہ نے کیا کیا؟ ظاہریہ نے کتاب و سنت کے ظاہر کا اعتبار کیا، لیکن شریعت کے جو مقاصد ہے مقاصد الشریعہ کی طرف نہیں دیکھا، جو علتیں ہیں ان کی طرف نہیں دیکھا، جو حکمتیں ہیں کیوں منع کیا گیا۔ پاخانہ پیشاب سے زیادہ قبیح ہے۔ کس بنیاد پر کہا جائے کہ اگر کوئی پاخانہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے، اس لیے کہ حدیث میں صرف پیشاب کا تذکرہ ہے؟ تو یہ انتہائی قبیح موقف تھا۔ اس بنیاد پر اہل علم نے جب ظاہریہ کے اس موقف کی تردید کی تو ان کے اوپر سختی کی۔ فرماتے ہیں حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہ جو یہ سختی ہے یہ سختی ظاہر میں ہے، البتہ دل میں کیا ہے، باطن میں کیا ہے؟ دل میں یہ ہے کہ حق بات کی وضاحت ہو اور لوگ اس موقف کی تائید نہ کرے، علماء کا جس بات پر اجماع ہو اس بات کو وہ اپنا لے، اور اجماع کے بالمقابل کسی نے الگ کوئی موقف اختیار کیا ہے تو اس کے موقف کی تائید نہ کرے یا ہے کہ اس پر عمل نہ کرے۔ یہ مقصد اہل علم کا ہوتا تھا، اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کا یہی مقصد ہے اور اسی نیت سے وہ کسی امام یا کسی عالم کی غلطی کو واضح کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر اس کو اجر ملے گا، اور یہی دین کے ساتھ خیر خواہی ہے، یہی عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَسَوَاءٌ كَانَ الَّذِي بَيَّنَ الْخَطَأَ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا فَلَهُ أُسْوَةٌ بِمَنْ رَدَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَقَالَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّتِي يَشُذُّ بِهَا وَأُنْكِرَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ
مثل المتعة والصرف والعمریتین وغیر ذلك۔ فرماتے ہیں کہ چاہے غلطی کی وضاحت کرنے والا چھوٹا ہو یا غلطی کی وضاحت کرنے والا بڑا ہو، علم میں، فضل میں، عمر میں، فَلَهُ أُسْوَةٌ بِمَنْ رَدَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَقَالَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّتِي يَشُدُّ بِهَا، تو اس کے لیے سلف موجود ہے، اس کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے ان علماء میں جن علماء نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاذ اقوال کی تردید کی ہے، اور اہل علم کی جانب سے ان کے اوپر نکیر بھی کی گئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جنہیں حبر الامہ، بحر الامہ، ترجمان القرآن سے موصوف کیا جاتا ہے، یہ فقہاء صحابہ میں سے تھے، یہ مکثرین حدیث میں سے تھے، ان صحابہ میں سے تھے جنہیں حدیث بہت زیادہ یاد تھی، اور یہ مکہ کے اندر اپنے زمانے میں مفتی کی حیثیت سے تھے، بلکہ ان کا ایک فقہی مذہب بھی تھا، ان کے شاگردوں نے اس مذہب کو مکہ کے اطراف پھیلایا بھی، انہوں نے کئی مسائل میں فتوے دیے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جہود اور خدمات بہت زیادہ ہیں، اور پچھلے درس میں یہ بات گزر چکی کہ جو شخص جتنا زیادہ بولے گا، جتنا زیادہ لکھے گا، جتنے زیادہ اس کے دروس ہوگے، جتنے زیادہ اس کے محاضرات ہوگے، جتنے زیادہ اس کے خطبات ہوگے، جتنے زیادہ اس کی کتابیں ہوگی، اس کے مضامین ہوگے، غلطی کا امکان اسی قدر بڑھ جاتا ہے۔ اور ہر عالم کے یہاں پر شذوذ موجود ہے، ہر عالم نے تقریباً کسی ایک مسئلے میں کم از کم کوئی ایسا موقف اختیار ضرور کیا ہے جو تمام اہل علم کے خلاف ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی جو انہوں نے جہود پیش کی، جو انہوں نے خدمات پیش کی، وہ خدمات بہت زیادہ ہیں، ان کے بالمقابل مٹھی بھر چند ایسے مسئلے ہیں جن مسائل میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مخالفت کی ہے اور اپنا ایک الگ موقف اختیار کیا۔ وہ کون سے مسائل ہیں؟ ان میں سے 3 مسائل کو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ پہلا مسئلہ ہے متعہ کا مسئلہ۔ متعہ کسے کہتے ہیں؟ قدیم زمانے میں لوگ جنگ پر جایا کرتے تھے یا تجارت پر جایا کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو گھر پر چھوڑا کرتے تھے۔ تقریباً 8 مہینے گزر جاتے، 10 مہینے گزر جاتے، وہ تجارت کرتے رہتے یا جنگ میں مصروف رہتے۔ تو ایسی صورت میں اتنا لانگ پیریڈ جو ہوتا تھا، انہیں ضرورت محسوس ہوتی، تو ان کے لیے یہ جائز قرار پایا ضرورت کے بقدر کہ وہ متعہ کرے، یعنی چند مہینوں کے لیے کسی سے شادی کرے، پھر اس کے بعد جب مدت پوری ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ پڑے۔ تو شروع اسلام میں یہ جائز تھا۔ جنگ خیبر کے موقع پر جو سن 7 ہجری میں ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال سن 11 ہجری میں ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے تقریباً 3 سال پہلے جنگ خیبر کے موقع پر اس کو حرام قرار پایا، اور خود حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کی۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر 3 دن کے لیے اس کو حلال کیا گیا، اور پھر بعد میں اس کو حرام قرار دیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حلال کیا ہے فتح مکہ کے موقع پر اور ایک قیامت تک حلال ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن کے بعد ابدی طور پر قیامت تک متعہ کو حرام قرار دیا، جس کی روایت بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہے۔ چونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حرمت کا علم نہیں تھا، اس بنیاد پر انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ متعہ جائز ہے، اور ان کا یہ فتویٰ عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے کے خلاف تھا۔ بعد میں امت نے اس بات پر اجماع کیا کہ متعہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور اس اجماع کو امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے نقل کیا، اور اسی طرح امام ابن بطال رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح میں نقل کیا۔ اور امام ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جانب یہ بات منسوب ہے کہ انہوں نے اپنے اس قول سے، یعنی متعہ کے جواز سے رجوع کر لیا تھا،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ رجوع عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ امام ابن بطال رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں تفصیل پیش کی ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہوا جس مسئلے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رائے کی مخالف تھی۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ سود کا مسئلہ ہے، جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا ربا الا فی النسیئہ، کہ سود صرف اور صرف تاخیر کی صورت میں ہوگا، تفاضل میں نہیں ہوگا۔ سود کیسے ہوتا ہے؟ اصناف ربویہ میں، یعنی وہ چیزیں جن میں سود ہوتا ہے، کون سی چیزیں ہیں؟ سونا چاندی، اور سونا چاندی پر قیاس کرتے ہوئے اہل علم نے کہا ہے مطلق الثمنیہ، وہ چیز جس کی قیمت بنتی ہے، جن کو ہم پیسے کہتے ہیں، یعنی پیسوں میں سود ہوتا ہے، سونا چاندی میں سود ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مطعومات ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو غذا بننے کے لائق ہے، جن کو اسٹور کر کے رکھا جا سکتا ہے، جن کو ہم اناج کہتے ہیں، گیہوں ہے، کھجور ہے، جو ہے، ان پر تو نص وارد ہے۔ اس کے علاوہ چاول وغیرہ کو اس پر قیاس کیا جائے گا۔ تو یہ جو اناج ہے اور جو سونا چاندی ہے، یہ پیسے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب اس کی خرید و فروخت ہوگی تو ایسی صورت میں اس کا برابر ہونا ضروری ہے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا ضروری ہے، یدم بید۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ تفاضل کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ مثال کے طور پر میرے پاس 5 کلو چاول ہے اور میں چاول کو چاول سے بیچنا چاہتا ہوں، جنس اور علت دونوں ایک ہے، میں چاول کو چاول سے بیچنا چاہتا ہوں، تو ایسی صورت میں 2 شرطیں ہیں، ایک تو ہاتھوں ہاتھ بیچوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دونوں برابر ہونے چاہیے۔ اگر 5 کلو میں 5 کلو چاول سے بیچتا ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 5 کلو چاول کے بالمقابل میں 6 کلو چاول لیتا ہوں تو یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ اس میں تفاضل آ جائے گا، اور یہ حرام ہے، جائز نہیں۔ یہی صحابہ کا موقف ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نہیں، تفاضل جائز ہے۔ اہل علم نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کی پکڑ کی، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ اسامہ بن زید، غالباً اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا ہے لا ربا الا فی النسیہ، اس بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی۔ بعد میں ابو صحابہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا۔ تیسرا مسئلہ جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے امت کے علماء کے برخلاف اپنا ایک الگ موقف اختیار کیا تھا، اس مسئلے کو مسئلہ عمریتین کہا جاتا ہے۔ عمریتان، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب منسوب ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے میں اپنا فیصلہ سنایا تھا۔ یہ وراثت کا مسئلہ ہے، اور مسئلے کی صورت کیا ہے؟ صورت مسئلہ کیا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے اور بیوی اپنے پیچھے شوہر کو چھوڑتی ہے، ماں کو چھوڑتی ہے اور باپ کو چھوڑتی ہے، یعنی اولاد نہیں۔ تو اس صورت میں شوہر کو آدھا حصہ ملے گا، یہ نص قرآنی سے ثابت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ قرآن کی یہ آیت کہتی ہے کہ اگر عورت کی اولاد نہیں ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے تو شوہر کو پوری جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ رہا معاملہ ماں کا اور والد کا، باپ کا، تو جمہور اہل علم کی اور صحابہ کرام کی یہ رائے ہے کہ جو والد ہے ان کو جو ہے وہ عصبہ بنیں گے اور باقی کا حصہ ان کو ملے گا، اور ماں کو ثلث الباقی ملے گا، یعنی جائیداد کے تقریباً 6 حصے کیے جائیں گے۔ مسئلہ جو تقسیم ہوگا وہ 6 سے تقسیم ہوگا۔ جب جائیداد کے 6 حصے کیے گئے تو شوہر کو 3 حصے ملے گے، اس لیے کہ اولاد نہیں ہے، تو ایسی صورت میں آدھی جائیداد شوہر کی ہوگی۔ والد کو 2 حصہ ملے گا اور ماں کو 1 حصہ ملے گا۔ یہ جمہور کی رائے ہے کہ ثلث الباقی والدہ کو ملے گا، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ثلث الباقی نہیں،
بلکہ ثلث ملے گا، 1/3 ملے گا۔ اس طرح ماں کا حصہ زیادہ ہو جائے گا، اس لیے کہ 1/3 ماں کو ملے گا، شوہر کو آدھا ملے گا، تو باقی جو بچے گا وہ والد کو ملے گا۔ اس طرح ماں کا حصہ زیادہ ہو جائے گا۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی کہا کہ نہیں، پہلے شوہر کی جائیداد تقسیم ہوگی، اسے آدھا حصہ مل جائے گا، اس کے بعد جو ثلث الباقی ہے وہ والدہ کو ملے گا۔ اسی طرح دوسرا جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی طریقے کا مسئلہ ہے کہ اب جو وفات ہوتی ہے وہ شوہر کی وفات ہوتی ہے، اور شوہر اپنے پیچھے بیوی کو چھوڑتا ہے، والدہ کو چھوڑتا ہے اور والد کو چھوڑتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بیوی کو کتنا حصہ ملے گا؟ 1/4، 1/4 حصہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد موجود نہیں ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بالکل واضح طور پر فرمایا کہ اگر اولاد موجود نہیں ہے اور شوہر کی وفات ہوتی ہے تو بیوی کو 1/4 ملتا ہے۔ تو بیوی کو 1/4 یہ حصہ ملے گا، ماں کو جو ہے ثلث الباقی ملے گا، باقی جو بچے گا 1/3 وہ ملے گا، اور جو والد ہے والد چونکہ عصبہ بن جائے گا اس لیے اس کو باقی ملے گا۔ مسئلہ جو ہے وہ 4 سے تقسیم ہوگا، یعنی پوری جائیداد کے 4 حصے کیے جائیں گے، ان میں سے ایک حصہ 1/4 بیوی کو ملے گا، اور باقی جو بچے گا وہ والد کو ملے گا۔ تو ثلث الباقی جو رہے گا وہ صرف ایک حصہ رہے گا جو والدہ کو بچے گا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نہیں، اس طرح مسئلہ تقسیم نہیں ہو گیا، بلکہ مسئلہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیوی کو 1/4 ملے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن بیوی کے بعد جو ہے وہ مسئلہ تقسیم نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے مسئلہ تقسیم ہوگا۔ لہذا 1/4 بیوی کو ملے گا، 1/3 جو حصہ ہے 1/3 وہ ماں کو ملے گا، اور جو باقی بچے گا وہ والد کو ملے گا۔ اس طرح والد کا جو حصہ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جو یہ موقف تھا یہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف فیصلہ سنایا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تردید کی اہل علم نے۔ اس کے علاوہ بھی اور دیگر مسائل ہے جن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بالکل الگ موقف اختیار کیا تھا۔ مثال کے طور پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے اس حال میں شادی کی کہ آپ حالت احرام میں تھے، تزوج میمونہ وہو محرم۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ بعض اہل علم نے امام بخاری رحمہ اللہ پر نکیر کی، اس لیے کہ دیگر جو صحابہ ہے وہ کہتے ہیں تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ وہو حلال۔ خود حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اس حال میں شادی کی کہ وہ حلال ہو چکے تھے، حالت احرام میں شادی نہیں کی۔ یزید ابن الاسم جو میمونہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی خالہ ہے، یزید بن اسم کی بھی خالہ۔ یزید بن اسم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ عنہ سے شادی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت حلم میں کی تھی، اس حال میں کی تھی کہ آپ حلال ہو چکے تھے۔ اسی طرح ابو رافع جو میمونہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان پیغام رسانی کا کام کر رہے تھے، سفیر بن کر آئے تھے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میمونہ رضی اللہ عنہ سے اس حال میں شادی کی کہ آپ حلال تھے، حالت احرام میں شادی نہیں کی۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حالت احرام میں شادی کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جھوٹ نہیں کہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی، اس غلطی کی اہل علم نے تردید کی، اور اہل علم میں سے اکثر علماء نے اس موقف کو اختیار نہیں کیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تھا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شادی کرتا ہے تو اس کی شادی ہوگی، اور اس کا شادی کرنا درست ہے۔ لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ کوئی محرم شادی نہ کرے اور نہ شادی کروائے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ جو ایک ہی قصہ روایت کرتے ہیں وہ اس طرح روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ غلط کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میمونہ رضی اللہ عنہ سے اس حال میں شادی کی کہ آپ حلال ہو چکے تھے۔ لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ حالت احرام ہی میں تھے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ آئے
اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ وہم ابن عباس وان كانت خالته ما تزوجها الا بعد ما احل، فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حالت احرام میں میمونہ رضی اللہ عنہ سے شادی نہیں کی بلکہ حلال ہونے کے بعد کی۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس طرح کیوں کہا؟ ہمارے شیخ ڈاکٹر ضیاء الرحمن آدمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شادی تو کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ شادی کی ہے، اور انہوں نے احرام کے کپڑوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو یہ سمجھا کہ شاید حالت احرام میں شادی کی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حلال ہو چکے تھے لیکن احرام کے کپڑے ابھی پہنے ہوئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، اس لیے انہوں نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حالت احرام میں شادی کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو تطبیق کی صورت جو ڈاکٹر ضیاء الرحمن آدمی رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، انتہائی بہتر صورت ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو خطا کار قرار دینا بھی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن چونکہ جماعت کی روایت موجود ہے، روایت الجماعت اولا بالقبول، یزید بن اسم، میمونہ رضی اللہ عنہ، ابو رافع رضی اللہ عنہ، سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شادی اس حال میں کی کہ آپ حلال ہو چکے تھے۔ ان کے بالمقابل ایک شخص سے غلطی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جماعت کی روایت کو قبول کیا جائے اور ایک شخص کی روایت کو شاذ قرار دیا جائے، غلط قرار دیا جائے۔ یہی اہل علم نے کیا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے موقف کو جمہور اہل علم نے تسلیم نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے بہت زیادہ فتوے دیے تھے، جن کی بہت خدمات تھی، بہت زیادہ جہود تھی، لیکن ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور ان کی غلطیوں کو اہل علم نے واضح کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ومن رد على سعید بن المسیب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد، کہتے ہیں کہ اہل علم کے شاذ اقوال کو اگر کوئی بہتر طریقے سے ان کی تردید کرتا ہے تو اس کے لیے اسوہ اور نمونہ ان علماء میں بھی ہے جن علماء نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی رائے کو رد کیا۔ کس مسئلے میں؟ طلاق کے ایک مسئلے میں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو فقہائے تابعین میں سے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثوں کے سب سے زیادہ جانکار سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی ہے۔ عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے یہ داماد تھے اور ان کا فضل، ان کا علم مشہور ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بعد سب سے افضل شخصیت اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی شخصیت ہے، اور اہل مدینہ کا بھی یہی موقف ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی شخصیت یہ سب سے افضل ترین ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد، یعنی تابعین میں سب سے افضل تابعی اگر کوئی ہے تو وہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہے۔ اہل بصرہ نے یہ بات کہی کہ سب سے افضل جو تابعی ہے وہ حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ، اور بعض اہل علم کا یہ بھی موقف ہے کہ سب سے افضل جو تابعی ہے وہ اویس قرنی رحمہ اللہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، کہ سب سے بہتر تابعی اویس القرنی ہے۔ اویس قرنی رحمہ اللہ جو مستجاب الدعوات، جن کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کیا کرتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نصیحت کی تھی، یمن والوں کو، کہ جب آپ وہاں جاؤ گے اور اویس قرنی رحمہ اللہ سے ملاقات ہو تو ضرور یہ درخواست کرنا کہ میرے لیے دعا کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ راشد ہیں، جن کے کیا فضائل ہیں، جن کے کیا مناقب ہیں آپ جانتے ہیں، وہ یہ درخواست کرتے ہیں کہ اویس القرنی کے پاس جب آپ پہنچو گے تو ان سے یہ درخواست کرو کہ میرے لیے دعا کریں۔ اویس القرنی رحمہ اللہ کے بارے میں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سب سے افضل تابعی، لیکن امام بلقینی رحمہ اللہ نے تطبیق دی اور کہا کہ جہاں تک زہد، ورع اور تقوی کا تعلق ہے
تو ان چیزوں میں سب سے افضل تابعی اویس قرنی ہے، اور حدیث میں خیریت کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے وہ یہی ہے۔ البتہ حدیث کے علم میں اور علم میں فقہ میں جو سب سے افضل تابعی ہے وہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ ہے، اور اسی رائے پر اہل علم تقریباً متفق ہے۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو فقہاء تابعین میں سے ہیں، جو مدینہ کے اندر فتاوے میں مرجع کی حیثیت رکھتے تھے، انہوں نے ایک مسئلے میں دیگر اہل علم کے مقابل میں اپنا ایک الگ موقف رکھا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہے، طلاق بتہ، آخری طلاق دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیوی جو ہے اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر بیوی پھر سے اس شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ عقد جدید کیا جائے گا، پھر سے نکاح کیا جائے گا، اور بغیر کسی شرط کے وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس جائے گی اور اس کی زوجیت میں رہے گی۔ یہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے، ان کی رائے۔ لیکن اہل علم کی کیا رائے ہے؟ دیگر اہل علم کی یہ رائے ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ جس عورت کو 3 طلاق دی گئی اور طلاق بتہ واقع ہو گئی، جدائی ہو گئی، تو اس عورت کو دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ دوسری شادی کرنے کے بعد وہ اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ اگر اس دوسرے شوہر کی وفات ہوتی ہے تو عدت گزارنے کے بعد پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہیں، یا کہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دیتا ہے، طلاق بتہ دیتا ہے، تو اس کی عدت وغیرہ گزارنے کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، ورنہ حلال نہیں ہوگی۔ یہ اہل علم کا موقف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت رفاعہ القرظی رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ رفاعہ القرظی رضی اللہ عنہ نے اس کو طلاق دیا اور طلاق بتہ دیا، 3 طلاق دے دی۔ اس عورت نے غالباً عبد الرحمن ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے شادی کی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنے قریب آنے نہیں دیتی، انہوں نے مجھ سے ہم بستری نہیں کی، وہ میرے شوہر ہیں، میں نے ان سے شادی کی لیکن میں انہیں قریب آنے نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ شاید تم اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹنا چاہتی ہو، اس لیے تم نے دوسری ابھی شادی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں رفاعہ کی زوجیت میں پھر سے جانا چاہتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں چلے گا، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن زبیر تم سے ہم بستری کرے، تم کو اپنی زوجیت میں وہ لے تم سے ہم بستری کرے، ہم بستری کرنے کے بعد اگر وہ طلاق دیتے ہیں، یعنی جو حدیث کا مفہوم ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، جو معنی ہے وہ یہ کہ اگر وہ عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ اس عورت کو طلاق دیتے ہیں 3 طلاق، اس کے بعد وہ عورت رفاعہ القرظی رضی اللہ عنہ سے دوسرا نکاح کر کے، نیا نکاح کر کے ان کی زوجیت میں آ سکتی ہے، ورنہ نہیں آ سکتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ اہل علم کا موقف ہے۔ اگر کوئی عورت یہ چالاکی کرتی ہے کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس جانے کے لیے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کرتی ہے جو نامرد ہے، اس کی زوجیت میں جاتی ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری نہ کر پائے، اور اس کے ساتھ رہتی ہے، اور اس کے مرنے کے بعد یا کہ اس کے طلاق دینے کے بعد پھر وہ پہلے شوہر کی طرف لوٹ آتی ہے، تو میرے بھائیوں اس کا ایسا کرنا درست نہیں ہوگا، اور اس بات پر بھی اہل علم نے اجماع کیا۔ اسی طرح اگر کوئی عورت پہلے شوہر کی طرف لوٹنے کے لیے کسی بچے سے شادی کرے تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہوگا۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بتہ دیتا ہے، آخری طلاق دیتا ہے، عدت اور مدت گزر چکی، دونوں کے اندر جدائی ہو چکی، تو ایسی صورت میں عقد جدید کے ذریعے سے وہ یعنی ڈبل نکاح کر کے وہ اپنے پرانے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی، حتیٰ ینکح زوجا غیرہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یہاں تک کہ وہ
کسی تیسرے شوہر کے ساتھ جمع نہ کر لے، یہاں پر نکاح سے مراد جمع ہے، اس کے ساتھ نکاح نہ کرے، اس کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، اس کے بعد ہی وہ حلال ہو سکتی ہے، ورنہ حلال نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگوں نے حلالہ کا سسٹم اسی وجہ سے ایجاد کیا، جو کہ شرعی لحاظ سے اور جو قوی دلائل ہیں ان کے لحاظ سے بالکل بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ موقف سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے طلاق دینے کے بعد وہ چاہتی ہے کہ پھر سے اس کے ساتھ ڈبل نکاح کرے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن یہ موقف جو ہے اجماع کے خلاف ہے۔ بعد میں اس پر اجماع ہو گیا اور مفسرین کی ایک جماعت نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ پر اس سلسلے میں رد فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں ومن رد على سعید بن مسیب قوله في اباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد وغیر ذلك مما يخالف السنة الصریحة۔ فرماتے ہیں کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا یہ قول اور اس کے علاوہ دیگر اقوال جو صریح سنت کی مخالفت کرتے ہیں، تو جن اہل علم نے ان کے اوپر رد کیا ہے، جن مفسرین نے ان کے اوپر رد کیا ہے، ان کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ ہمارے لیے وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، نمونے کے طور پر ہم ان کو دیکھیں گے، اور معاصرین میں سے اگر کوئی شاذ قول اختیار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی ہم تردید کریں گے، تاکہ عام لوگ اس قول کی تائید نہ کریں اور اس کے پیچھے پیچھے اس مسئلے میں نہ پڑیں۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں وعلى الحسن في قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها۔ اسی طرح جن اہل علم نے امام حسن بن یسار البصری رحمہ اللہ پر رد کیا ہے، انہوں نے ایک مسئلے میں یہ رائے دی۔ حسن ابن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں لا يجب الاحداد على المتوفى عنها زوجها۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر سوگ منانا واجب نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ اگر عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی۔ اس بات پر اہل علم نے بعد میں اجماع کیا، اور اس اجماع کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ تو امام حسن ابن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ نے سب سے ہٹ کر ایک الگ موقف اختیار کیا کہ نہیں، سوگ منانا اس کے اوپر واجب اور فرض نہیں ہے، یہ شاذ موقف ہے۔ سب سے ہٹ کر الگ موقف اختیار کیا، تو اہل علم نے ان کے اس قول کی تردید کی۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں وعلى عطاء في إباحته إعارة الفروج وليس إعارة الفروج وليس إعادة الفروج۔ فرماتے ہیں وعلى عطاء في إباحته إعارة الفروج، کہتے ہیں کہ جن اہل علم نے عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ پر، جو کہ تابعی ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد رشید ہیں، عطاء ابن ابی رباح رحمہ اللہ پر رد کیا، ان کی تردید میں بھی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ کس مسئلے میں؟ اعارۃ الفروج کے مسئلے میں۔ کیا مطلب ہے اعارۃ الفروج کا؟ اعارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بطور استعمال کسی کو دینا۔ مثال کے طور پر میرے پاس بائک ہے، میں نے کسی کو دے دی کہ جاؤ استعمال کرو۔ چھٹی میں کوئی شخص آیا ہے، میرے پاس گاڑی موجود ہے پڑی ہوئی، میں نے کہا کہ جاؤ استعمال کرو۔ میں اس سے کرایہ وصول نہیں کر رہا، بس استعمال کے لیے دیتا ہوں، اس کو اعارہ کہتے ہیں۔ اور فروج یہ فرج کی جمع ہے، عورت کی شرمگاہ کو فرج کہا جاتا ہے اور اس کی جمع فروج ہے۔ تو اعارۃ الفروج کا مطلب کیا ہوا کہ شرمگاہ کو استعمال کرنے کے لیے دینا۔ تو جہاں تک معاملہ ہے آزاد عورتوں کا، تو آزاد عورتوں سے شادی کے بعد ہی ان کی شرمگاہ حلال ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی صورتحال موجود نہیں ہے۔ دوسری صورت جو ہے وہ زنا کی صورت ہوگی۔ لیکن اگر کوئی غلام ہے، لونڈی ہے، اور کوئی شخص اس لونڈی کو خریدتا ہے اور وہ لونڈی اس کی ملکیت میں آتی ہے، تو ایسی صورت میں اسلام کے اندر مالک کے لیے جائز ہے کہ وہ لونڈی کے ساتھ ہم بستری کرے، یہاں تک کہ اس کو حمل ہو جائے، بعد میں ام ولد بنے گی، اس کے احکام الگ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے مالک کے لیے جائز ہے اور روا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہم بستری کرے۔ لیکن عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں کہ اگر
مالک اپنے بیٹے کو استعمال کے لیے اپنی لونڈی دے دیتا ہے کہ جا کے وہ ہم بستری کر لے، یا اپنے دوست وغیرہ کو، تو یہ جائز ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عطا ابن ابی رباح کا موقف امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بغیر سند سے روایت کیا ہے۔ اس بنیاد پر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ چیز عطا ابن ابی رباح سے ثابت نہیں ہے، اور اگر ثابت بھی ہو جائے تو یہ میرے بھائیوں شاذ موقف ہے، اور اہل علم نے اس موقف کی تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں وعلى طاؤوس قوله في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، کہ اسی طرح طاؤوس ابن کیسان جو کہ تابعی ہے، انہوں نے بھی کئی مسائل میں ایسا موقف اختیار کیا ہے جو علماء اور اہل علم سے بالکل ہٹ کر موقف ہے، تو ان پر بھی اہل علم نے رد کیا ہے، ان کی بھی اہل علم نے تردید کی ہے۔ تو اہل علم نے یہ جو تابعین ہے ان کے موقف کی تردید کی ہے، اس میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ ہمارے دور میں زمانے عصر حاضر میں اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا ایک الگ موقف اختیار کر لیتا ہے تو اس کی تردید کی جا سکتی ہے، اور اس کے موقف کے اندر اگر قباحت ہو تو ایسی صورت میں شدت کے ساتھ اس کی نکیر کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ عام لوگ اس موقف میں اس کی پیروی نہ کریں۔ یہاں پر تلفیق کا بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ علماء کے شاذ اقوال کو ٹٹولتے ہیں، اور شاذ اقوال جن میں رخصتیں ہوتی ہے ان میں ان کی اتباع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے تو سلف موجود ہے، انہوں نے بھی کہا ہے۔ ارے انہوں نے کہا ہے، ان کے علاوہ کسی نے نہیں کہا، اور ان کے اس شاذ قول کی اہل علم نے تردید کی، اجماع اس کے مخالف ہے، لیکن شہوت پرستی کے لیے، ہوا پرستی کے لیے ایک انسان علماء کے جو شاذ اقوال ہے اور ان کے مفردات ہے ان کو ٹٹولتا ہے اور پھر اس میں ان کی اتباع کرتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض لوگ ایک سوال کئی لوگوں سے پوچھتے ہیں، کئی علماء سے پوچھتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے فتویٰ مل جائے اپنے حساب سے۔ جب تک اپنے حساب سے اس کو فتویٰ نہیں ملتا وہ پوچھتے رہتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں تلفیق ہے جو شریعت اسلامیہ میں جائز اور درست نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء سے پوچھو، جو بھی آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں معتمد عالم ہوگا، جس کے دین پر اور جس کے علم پر آپ کو اعتماد ہے، آپ کو اس کی اتباع کرنی، وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ بقیہ دلیل صحیح ہے، صحیح نہیں ہے، صریح نہیں ہے، حدیث جو ہے اس کی تخریج میں اہل علم کا اختلاف ہے، اس کا دراسہ کس طرح ہوگا، اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے، عام لوگوں کا کام یہ ہے کہ علاقے میں جو مفتی کی حیثیت سے موجود ہے، ایک عالم دین جس کے دین پر لوگوں کو اعتماد ہے، جس کے علم پر لوگوں کو بھروسہ ہے، وہ اس کی اتباع کرے، اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر اس عالم دین سے کسی مسئلے میں کوئی شاذ موقف اختیار وہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں تمام اہل علم جو اس کے اوپر رد کرتے ہیں ان کے موقف کو اختیار کیا جائے گا، اور اس کے موقف کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں وعلى غیر هؤلاء ممن اجمع المسلمون على ہدایتهم ودرایتهم ومحبتهم والثناء علیہم، کہتے ہیں کہ یہ تابعین ہیں، تابعین کے علاوہ بھی تبع تابعین میں اور ائمہ کرام میں بھی ایسے علماء موجود رہے ہیں اور ان کے شاذ اقوال مسائل کے اندر موجود رہے ہیں کہ جن کی ہدایت پر علماء کا اتفاق ہے، جن کے علم پر علماء کا اتفاق ہے، جن سے سارے لوگ محبت کرتے ہیں اور سارے لوگ ان کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اہل علم کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اگر کسی سے کوئی مسئلے میں شاذ قول کا صدور ہوتا ہے تو وہ اس کی تردید کرتے ہیں تاکہ عام لوگ شذوذ کی پیروی نہ کرنے لگے، شاذ اقوال کی پیروی نہ کرنے لگے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَعُدَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ مُخَالِفِينَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ وَنَحْوِهَا طَعْنًا فِي هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ وَلَا عَيْبًا لَهُمْ۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جن ائمہ کرام نے ان کی مخالفت کی ہے اور شاذ اقوال کی وجہ سے انہوں نے ان ائمہ کرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا اور ان کی عیب جوئی نہیں کی کہ کس طرح ان سے اس طرح شاذ اقوال کا صدور ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اہل علم
جو خدمات انجام دے رہے ہیں، جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں، اگر بہت زیادہ باتیں کہہ رہے ہیں یا بہت زیادہ لکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے غلطی کا امکان ہے، غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے۔ ان شاذ اقوال کی بنیاد پر ان کو برا بھلا کہنا، گالی بکنا یا انہیں بدعتی قرار دینا، یہ اہل علم کا موقف نہیں ہے۔ یہی حافظ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات ما كان من مثابتها شيء كثير ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا۔ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جو موقف ہے اہل علم کے، وہ کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب میں، امام اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ کی کتابوں میں، امام ابو عبید القاسم بن سلام لغوی کی کتابوں میں، امام ابو ثور الکلبی رحمہ اللہ کی کتابوں میں بھرے پڑے۔ ان کے علاوہ بھی فقہا سے اور محدثین سے جو شاذ اقوال وارد ہوئے مسائل میں، وہ شاذ اقوال ان کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اگر اس کو ذکر کیا جائے تو گفتگو بہت لمبی ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا إِذَا كَانَ مُرَادُ الرَّادِّ بِذَلِكَ إِظْهَارَ عَيْبٍ مَنْ رَدَّ عَلَيْهِ وَتَنَقُّصَهُ وَتَبْيِينَ جَهْلِهِ وَقُصُورَهُ فِي الْعِلْمِ وَنَحْوَ ذَلِكَ كَانَ مُحَرَّمًا۔ کہتے ہیں کہ اگر کسی عالم سے کوئی مسئلے میں شاذ قول کا صدور ہوتا ہے اور کوئی عالم یا اہل علم میں سے کوئی اس پر رد کرتا ہے، اس کے موقف کی تردید کرتا ہے، رد کا مقصد اور تردید کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگ اس مسئلے میں اس کی اتباع نہ کرے، تردید کا مقصد یہ ہے کہ حق بات واضح ہو جائے، اگر یہ مقصد ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ اس عالم کی عیب جوئی کی جائے، اس کی تنقیص کی جائے اور اس کی کم علمی کو لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے، تو ایسی صورت میں یہ حرام ہے، یہ نصیحت نہیں ہے، یہ عار دلانا، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه او في غیبته، کہتے ہیں کہ چاہے رد تردید اس کے سامنے اس کے منہ پر کی جائے یا ہے کہ پیٹھ پیچھے کی جائے، وسواء كان في حياته او بعد موته، چاہے تردید اس کی حیاتی میں اس کی زندگی میں کی جائے یا ہے کہ اس کی وفات کے بعد کی جائے۔ وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتعود عليه في الهمز واللمز۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے اندر داخل ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کی مذمت کی ہے جو حمز اور لمز کا شکار ہے، یعنی جو بہت زیادہ غیبت کرنے والا، چغل خوری کرنے والا اور لوگوں کے عیوب کو ٹٹولنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بربادی ہے، اور ایک تفسیر کے مطابق جہنم کی وادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیوب کو، ان کی غلطیوں کو تلاش کرتا ہے اور غیبتیں کرتے پھرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے۔ وَدَاخِلٌ أَيْضًا فِي قَوْلِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ایسا شخص جو اہل علم کے شاذ اقوال کی بھی اگر تردید اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ ان کے عیوب کو ظاہر کیا جائے، ان کی تنقیص کی جائے، ان کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے، اگر کوئی اس وجہ سے کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کا مستحق ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمین۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زبان سے تو ایمان لایا لیکن جن کے دل مومن نہیں ہے، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو، ولا تتبعوا عوراتهم، اور ان کی غلطیوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کے عیوب کے پیچھے نہ پڑو، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته۔ فرماتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے، ان کی غلطیوں کو ٹٹولتا ہے، تلاش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا پردہ فاش کرتا ہے۔ ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، اور اگر اللہ رب العالمین کسی کا پردہ فاش کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دیتا ہے، اگرچہ وہ گھر میں بیٹھا رہے، اللہ رب العالمین اس کے گھر میں اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ اہل علم میں سے کسی کی غلطی کی تردید اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو بڑا سمجھا جائے اور جس کی تردید کی جا رہی ہے اس کو ذلیل کیا جائے،
فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا مستحق ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کے عیوب کو ٹٹولتا ہے، ان کی غلطیوں کو ٹٹولتا ہے اور لوگوں میں بیان کرتے پھرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس کے گھر میں ذلیل کرتا ہے۔ یہی ہے انما الجزاء من جنس العمل، کہ جو سزا دی جاتی ہے وہ جس طرح عمل ہوتا ہے، جس طرح گناہ ہوتا ہے، اسی کے بقدر اور اسی کے مثل سزا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَهَذَا كُلُّهُ فِي حَقِّ الْعُلَمَاءِ الْمُقْتَدَى بِهِمْ فِي الدِّينِ، کہ یہ جو اصول بیان کیے گئے، یہ جو قواعد بیان کیے گئے، یہ ان علماء کے لیے ہیں، ان علماء کے سلسلے میں ہے جن کی دین میں اقتدا کی جاتی ہے، یعنی اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، یہ ضوابط اور یہ اصول نصیحت کے باب میں انہی کے لیے ہے۔ فَأَمَّا أَهْلُ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَةِ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِالْعُلَمَاءِ وَلَيْسَ مِنْهُمْ فَيَجُوزُ بَيَانُ جَهْلِهِمْ وَإِظْهَارُ عُيُوبِهِمْ تَحْذِيرًا مِنَ الْاقْتِدَاءِ بِهِمْ۔ فرماتے ہیں کہ رہا معاملہ اہل بدعت کا یا ان لوگوں کا جنہوں نے علماء کی صورت اختیار کی ہے لیکن وہ عالم نہیں ہے، فَيَجُوزُ بَيَانُ جَهْلِهِمْ، تو ان کی جہالت کو واضح کیا جائے گا اور ان کے جو نقائص ہے، ان کی جو خامیاں ہے، ان کا بھی اظہار کیا جائے گا تاکہ لوگ ان کی اقتداء نہ کریں۔ وَلَيْسَ كَلَامُنَا الْآنَ فِي هَذَا الْقَبِيلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ یعنی یہاں پر ایک اہم قاعدہ اور اہم اصول ذکر کرتے ہیں، اور وہ اصول اور وہ قاعدہ جو ذکر کرتے ہیں اس کو علماء نے اس طرح تحریر کیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں لا بد من التفریق بین الخطأ والمخطئ، کہ تفریق کی جائے گی، فرق کیا جائے گا غلطی میں اور جو غلطی کر رہا ہے اس میں۔ فَأَمَّا الْخَطَأُ فَيُرَدُّ جُمْلَةً وَتَفْصِيلًا، جہاں تک معاملہ ہے غلطی کا تو غلطی کی تردید کی جائے گی، چاہے غلطی اہل سنت میں سے کسی نے کی ہو، کسی امام نے، کسی عالم نے کی ہو، یا اہل بدعت میں سے کسی نے کی ہو، غلطی کی تردید کی جائے گی، اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے۔ وَأَمَّا الْمُخْطِئُ فَيُنْظَرُ فِي حَالِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ يُرَدُّ عَلَيْهِ مَعَ حِفْظِ كَرَامَتِهِ۔ کہتے ہیں کہ رہا معاملہ مخطئ کا، جو غلطی کر رہا ہے، تو دیکھا جائے گا اگر وہ اہل سنت میں سے ہے تو ایسی صورت میں اس کی غلطی کی تردید کی جائے گی، لیکن اس کی عزت کا پاس و لحاظ رکھا جائے گا۔ اس کی غلطی کی تردید کی جائے گی لیکن اس کے جو اخلاقی عیوب ہیں ان کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ اور اہل بدعت میں سے علماء کا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ جو ان کے اخلاقی عیوب ہیں ان کو چھیڑتے ہیں، البتہ جو علمی غلطیاں ہیں اس غلطی کی تردید کے ساتھ ساتھ جن علمی غلطیوں سے ان کی جہالت واضح ہوتی ہے، اہل علم کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اہل بدعت کی ان غلطیوں کو بھی سامنے لایا جاتا ہے اور ان کی جہالت کو ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر غلطی کرنے والا اہل سنت میں سے ہے تو صرف اور صرف اس کی غلطی کی تردید کی جائے گی اور اس کی عزت کا پاس و لحاظ رکھا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَا كَرَامَةً، اور اگر وہ اہل بدعت میں سے ہے، معتزلی ہے، جہمی ہے، رافضی ہے، اہل بدعت میں سے ہے جن کی بدعت انتہائی قبیح ہے، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر رد کیا جائے گا، سختی کے ساتھ رد کیا جائے گا، اور ضرورت پڑنے پر ان کے اندر جو دیگر عیوب ہے جن سے ان کی جہالت واضح ہوتی ہے ان کو بھی عوام کے سامنے لایا جائے گا تاکہ وہ عام مسائل میں بھی اہل بدعت کی اتباع نہ کریں۔ تو یہ میرے بھائیوں اہم قاعدہ اور اہم اصول ہے جس کو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس مقدمے کے اخیر میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ انتہائی اہم باتیں ہیں میرے بھائیوں، جن کا جاننا اور جن کا سمجھنا عام مسلمانوں کے لیے اور خصوصاً طلبۃ العلم، دعات اور ائمہ حضرات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اصولوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان اصولوں کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔